بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ہمارے آج کے گیسٹ ہیں راولپنڈی سے راجہ منیب صاحب. راجہ منیب صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو ابھی آئینی ترمیم ہوئی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا, اور اینڈ تک یہی شو ہو رہا تھا کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, لیکن رن ٹائم پہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے گورنمنٹ کی سائڈ لی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو بات یہ ہے, میرا پی ٹی آئی سے ایک بات پہ اختلاف ضرور ہے, اور مولانا صاحب نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہے, بہت اچھا کیا ہے. اگر 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کی نظریے میں ڈیزل تھے, مولانا ڈیزل, عمران خان صاحب ان کو ڈیزل کہتے تھے, تو اگر اس کے بعد آج یہ 2 مہینے پہلے ریسنٹلی آپ بات ان کی اٹھائیں تو مولانا صاحب عالم دین ہیں, اور ان کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں, وہ اس ملک کا سرمایہ ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کے لیے میری یہ بات ہے کہ اگر جس ٹائم آپ کے ساتھ ہے بندہ تو وہ حاجی ہے, اگر آپ سے وہ ہٹ گیا تو وہ چور ہے. اب مولانا صاحب نے ان کے ساتھ آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ نہیں دیا, ان کی کافی میٹنگز ہوئی, ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا لگا رہا, لیکن انہوں نے ابھی آئینی ترمیم میں ووٹ جو ہے نا حکومت کو ہی دے دیا. تو اب یہ مخالف ہو جائیں گے ایک دوسرے کے. پھر اگر یہ مولانا صاحب ان کے ساتھ سٹینڈ بائی کھڑے رہتے تو مولانا صاحب ٹھیک تھے. تو ادھر سے آپ یہ اس چیز کا یہ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں سیاست نہیں ہے, صرف یہ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. یہ شام کو سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں کافی کے ٹیبل پہ, چائے کے ٹیبل پہ, سرینا پی سی میں, یہ سب ایم این اے ایم پی ایز اکٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. رات کو یہ طے کرتے ہیں کہ صبح تم ادھر چلے جانا, ہم ادھر چلے جائیں گے, تم ادھر لوگوں کو الو بنانا, ہم ادھر بنائیں گے. تو بس یہ اس ملک میں سیاست چل رہی ہے. لہٰذا میرا سب کے لیے یہ میسیج ہے, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, میرا ایک اپنا جو چھوٹا سا نظریہ ہے, میں اس کے مطابق بات کروں گا کہ یہ جو اگر آپ اس ملک میں چاہتے ہیں نا کہ انصاف آئے اور اس ملک میں مہنگائی ختم ہو اور اس ملک کا ایک اچھا سنیریو بنے, تو اس کے لیے آپ کو پارٹیز کے جھنڈوں سے نکلنا پڑے گا. پی ٹی آئی والے, اگر میں پی ٹی آئی کے میرے دوست ہیں تو میں نون کا ہوں, تو میں پی ٹی آئی کے جلسے میں نہیں جاؤں گا کہ میں تو بولوں گا مجھے پارٹی کی مجبوری ہے. تو جب میرا کوئی دوست اپنے حق کے لیے نکلے گا تو میں ضرور جاؤں گا, کہ کسی چوک میں میرا دوست مشکل میں اور میں جاؤں گا تو اس میں پارٹی کا نظریہ نہیں آتا. تو میرا لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ لوگ پارٹی کے نظریے سے نکل کے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلیں, مہنگائی کے خلاف نکلیں, ظلم کے خلاف نکلیں, بلوں کے خلاف نکلیں, اس ملک کی جو اور بھی مسئلے مسائل ہیں کافی, ان کے بارے میں نکلیں. تو تاکہ ہمارا جو ہے نا آپس میں اتحاد, ہم جب تک ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, 1 پیج پہ, تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. یہاں پہ لوگ تقسیم ہو چکے ہوئے ہیں, 200 سے پلس پارٹیز ہیں, لوگ بٹے ہوئے ہیں سیاست میں, کوئی پیپلز پارٹی میں ہے, کوئی نون میں ہے, کوئی طریقے لبیک میں ہے, کوئی مولانا صاحب کے ساتھ ہے, کوئی, یہ سب بکواس ہے, سب فضول ہے. اپنے رائٹ کے لیے نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں, انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے, سرخرو ہوں گے. اچھا یہ بتائیے گا, گنڈا پور صاحب کا رول کتنا پازیٹیو ہے, اور خان صاحب کی رہائی کے لیے جتنی وہ کوششیں کر رہے ہیں, لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں, اور بار بار وہ اسلام آباد پہ دہاوا بولنے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کی نظر میں کیا وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے پارٹی سے اختلاف نہیں ہے, لیکن شخصیت سے اختلاف ضرور ہے کہ جو لوگ غلط ٹریک پہ لوگوں کو لا کر رستے میں چھوڑ دیتے ہیں, اس شخصیت سے, اس نظریے سے مجھے اختلاف ہے. علی امین گنڈا پور صاحب پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ پشاور سے نکلتے ہیں اور آپ کال دیتے ہیں, اور جب آپ کال دیتے ہیں دھرنے کی یا احتجاج کی, تو لوگ گلگت سے اور لوگ کہاں سے وہ پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ کال دیتے ہیں. پچھلے منتھ بھی آپ نے کال دی تو آپ پشاور موٹر وے سے واپس چلے گئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے, ہزاروں کی تعداد میں دنیا آئی, اور کئی لوگ گرفتار ہوئے, کئی مر گئے, اور آپ ادھر سے واپس چلے گئے. کیا آپ لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں؟ آپ دوسروں کو تو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے, تو آپ اپنے پارٹی کے ورکر کو کون سی بھیڑ بکریاں نہیں سمجھ رہے, ان کو کون سا آپ اہمیت دے رہے ہیں؟ خود آپ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی کال ہوتی ہے اور آپ واپس چلے جاتے ہیں کے پی ہاؤس میں, پشاور ہاؤس, واپس وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ جاتے ہیں. پھر ریسنٹلی آپ نے کہا جی اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کی کال ہے, اور آپ ڈی چوک پہنچنے سے پہلے ہی کے پی ہاؤس میں اسٹے کرنے لگ گئے. آپ وہاں پہ چائے پی رہے ہیں, آپ کافی پی رہے ہیں, لوگ باہر آنسو گیس کی شیلنگ کھا رہے ہیں, مر رہے ہیں, گرفتاریاں دے رہے ہیں, اور آپ اتنی سیکیورٹی کے باوجود آپ وہاں سے نکل کے کیسے گئے ہیں؟ یہ آپ کو نکالنے والوں نے نکالا ہے. میں علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر عمران خان کو اور مزید ڈبونا ہے نا, تو یہی لوگ ہوں گے جو عمران خان صاحب کے لیے اور مشکلات کا باعث بنیں گے اور ان کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اپنا
اگر آپ احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پھر آپ پارٹی کا جو رہنما ہوتا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ سب سے فرنٹ لائن پہ ہو، وہ سب سے فرنٹ پہ ہو، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو، وہ بلا رہا ہے نا، وہ اللہ پاک محافظ ہے لیکن وہ ان کا سربراہ ہے۔ آپ لوگ خود بلٹ پروف گاڑیوں میں ہوتے ہیں، لوگ باہر مر رہے ہوتے ہیں، گرفتاری آج ہزاروں کی تعداد میں اڈیالہ جیل میں لوگ قید ہیں، آج آپ کی قیادت قید ہے، آپ کے کسی بندے نے ان کی ضمانت کرائی ہے، وہ پھر ان کے غریب کے ماں باپ بھاگتے ہیں پیچھے، ان کے رشتہ دار ریلیٹیو چاچے مامے جا کے ان کی ضمانتیں کراتے ہیں۔ آپ لوگ تو ان کے گھر میں کال کرنا مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ سٹینڈ لیا تو آپ کا بچہ یا بھائی یا دوست کوئی مشکل میں ہے تو ہم کوئی لائر دے دیں، ہم کوئی اور ایفرٹ کر دیں۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس طرح نہیں سیاست ہوتی۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو اس کا اپنی سمت درست کریں، اپنا جو ہے نا ایک نظریہ درست کریں۔ آپ سب سے پہلے ہوں، لوگ بعد میں ہوں۔ آپ جو اے سی والے کمرے میں گھس جاتے ہیں، لوگ باہر مار رہے ہوتے ہیں اور آپ وہاں سے ٹان لے کے پشاور کے پی ہاؤس پہنچ کے کہتے ہیں جی میں وہاں سے آیا، میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، کرایہ نہیں تھا، پتہ نہیں میں پہنچا کیسے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے تاجہ ولدار والا کام نہیں ہے کہ میں کیسے آیا کیسے نہیں، سب کو پتہ ہے کیسے گئے کیسے نہیں۔ الو نہ بنائیں دنیا کو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے گا، جماعت اسلامی نے کچھ دن پہلے پروٹیسٹ کیا تھا، ایک بڑا کامیاب پروٹیسٹ نظر آیا تھا، جس میں بجلی کے بلوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی تھی اور ان کی بات مانی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اب بل کم آئیں گے۔ اس کے بعد سے اس دفعہ دوبارہ بل آئے ہیں، لیکن اس طرح بل کم نہیں آئے، وہی ایوریج رہی ہے جو پہلے رہی تھی۔ تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب جماعت اسلامی والوں کا سنیریو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے کوئی 3 منتھ پہلے انہوں نے احتجاج کی کال دی، راولپنڈی میں لوگ گٹھے ہو گئے، روڈز بند کر دی، سب کچھ کہ جی ہم کیا مطالبہ لے کے آئیں کہ جی غریب بندوں کو بل میں ریلیف دیا جائے، بلوں کی قیمتیں کم کی جائیں۔ ٹھیک ہے جی، لوگ چلے گئے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جو 1000 روپے کا مزدور ملازم طبقہ ہے، وہ اگر ایک دن اپنا توڑتا ہے نا تو اس کے شام کو اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنا روزگار اس دن چھوڑ رہا ہے۔ تو کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کی، اپنی مزدوری چھوڑ کے، کہ ہمارا شاید یہ احتجاج کام آ جائے اور ہمارے بلوں میں ریلیف مل جائے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب وہاں پہ کافی لوگ گئے، 3-4 دن احتجاج چلتا رہا، وہ بیٹھے رہے۔ اب 3-4 دن کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ جی بلوں میں یہ ریلیف دیں گے، ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہو چکے ہوئے ہیں اور مذاکرات کا MOU ہے، اسٹامپ وغیرہ ہو چکا ہے، تو یہ اب ریلیف دے گی حکومت۔ ٹھیک ہے جی، لوگ چلے گئے واپس۔ اب اس میں ریلیف کے لیے آپ دیکھیں نا، لوگوں کو انہوں نے الو بنانے کا یا بیوقوف سمجھا ہوا ہے، انہوں نے بیوقوفی کی انتہا کرتے ہیں نا۔ اب اس ایگریمنٹ میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ 3 منتھس کے بعد بل میں ریلیف مل جائے گا۔ اب 3 منتھس کے بعد تو آلریڈی سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، اب تو سردیاں آ گئی ہیں، اب تو ویسے ہی بجلی کا بل کم آنا اور گیس کا زیادہ آنا ہے۔ تو یہ جو اپنا مطالبہ لے کے آئے تھے وہ انہوں نے مطلب کہ جو انہوں نے لالی پاپ دینا تھا وہ دے دیا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں جی جماعت اسلامی والے آئے ہیں، اپنا مطالبہ منوا کے چلے گئے ہیں۔ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ بجلی کا بل گرمیوں میں ریشو زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں کم ہوتا ہے۔ اب آگے سردیاں آ رہی ہیں، اب آئے گا بل جدھر گرمیوں میں 10,000 آتا تھا ادھر 6,000 آئے گا۔ لوگ کہیں گے واہ جی واہ، جماعت اسلامی والوں نے اپنا مطالبہ منظور کرا لیا۔ اس ملک میں میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب نے الو بنایا ہوا ہے، ہم لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہیں، ہم ان کی باتیں سننی جاتے ہیں، وہ بعد میں وہ کرتے کچھ اور ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ کر کے گئے ہیں۔ تو اس بیوقوفی کے حرکتوں سے باہر نکلیں۔ میرا لوگوں کو یہ میسج ہے کہ کسی کے پیچھے چلنا مت جائیں، چلنا چھوڑ دیں، اپنا نظریہ لے کے نکلیں، اپنے حقوق کے لیے نکلیں اور اپنے مطالبات خود جا کے منوائیں، خود پیش ہوں ان کے سامنے۔ دیکھیں یہ جو MLA یا MPA ہوتا ہے یا جو MNA ہوتا ہے، یہ ہمارے ووٹ کی طاقت ہے، یہ ہم نے ووٹ دیا ہوا ہے، یہ ہمارے نمائندے ہیں۔ ہم لوگ ان کے ساتھ اس طرح یہ ٹریٹ کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ معاف کرے یہ ہمیں کچھ دیتے ہیں، در حقیقت یہ کچھ نہیں دیتے، ہم ان کو دیتے ہیں۔ 5 سال کے بعد ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ ان کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان کے پیچھے پھریں، نہیں ایسے نہیں۔ جب تک یہ نظریہ سب لوگ نہیں اپنائیں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ، پارٹیوں سے نکل کر اپنا ایک نظریہ لے کے نکلیں، جھنڈوں سے نکلیں، پارٹیوں کے جھنڈوں کو چھوڑیں، اپنا ایک نظریہ، اپنا ایک منشور لے کے نکلیں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ راجہ منیب صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔